ناظرین، ایک اور بڑی مزے کی بات ہے جو ڈسرپٹنگ کلاس میں اس نے لکھی ہے، اور یہ سن کے آپ بالکل حیران ہو جائیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ فزکس کی مثال کے طور پہ 9th کلاس کی فزکس کی کتاب، یا ایف ایس سی میں فرسٹ ایئر کی فزکس کی کتاب، یا یونیورسٹی کے اندر کالج یونیورسٹی فزکس کی کتاب، جو بندہ لکھ رہا ہے وہ فزسسٹ ہوگا، ظاہر ہے کیمسٹری والا تو نہیں لکھے گا۔ اچھا، اب جب وہ فزسسٹ ہوگا تو اس کا سوچنے کا اور لرن کرنے کا ایک خاص انداز ہوگا، اور جب وہ کتاب لکھ رہا ہوگا تو وہ یہ ایزیوم کرے گا کہ اس کے پڑھنے والے بھی اسی انداز کے کیپیبل ہیں۔ اچھا، وہ کتاب جب کچھ ریفریز کے پاس جائے گی، بورڈ کے پاس جائے گی، دیکھنے کے لیے کہ کیا اس کو اسکول کے لیے، کالج کے لیے یا یونیورسٹی کے لیے ہم اڈاپٹ کریں یا نہ کریں، تو وہاں پر بھی فزکس کے انسٹرکٹرز بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو اس کو مزید اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف لے کے جائے گا۔ ان سب لوگوں کی سوچ ایک خاص طرح کی سوچ ہے۔ یہاں پہ کسی اور فیلڈ کا بندہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک کورس آفر کیا تھا ورچوئل یونیورسٹی میں، گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے نام سے، جس میں میں گراف تھیوری پڑھا رہا تھا۔ میرے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ تھے یاسر ہاشمی، اور میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھیں کومل سید، جو یہ دیکھتی تھیں۔ خاص طور پہ یاسر ہاشمی کا یہ رول تھا کہ ایز اے سائیکالوجسٹ جنہوں نے گراف تھیوری نہیں پڑھی ہوئی، جن کا میتھمیٹیکل مائنڈ نہیں ہے، میتھمیٹیکل مائنڈ ایک خاص طرح کا ہوتا ہے، فزکس اور میتھمیٹیکل مائنڈ خاص طرح کے ہوتے ہیں، آرٹس کو سمجھنے کے لیے خاص طرح لنگوسٹک ایبیلٹیز خاص طرح کی ہوتی ہیں، ویژول ایبیلٹیز سوچنے کی سمجھنے کی خاص طرح کی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ایک سائیکالوجسٹ کو وہاں بٹھایا ہوا تھا جس کا میتھمیٹکس کا میتھمیٹیکل سمجھنے کا مائنڈ نہیں تھا۔ وہ یہ بیٹھ کے چیک کرتا تھا کہ ہم جو چیز بتا رہے ہیں ایز اے میتھمیٹیشین یا ایز اے کمپیوٹر سائنٹسٹ، اور کومل سید بھی چونکہ کمپیوٹر سائنس کی ہی اسٹوڈنٹ تھیں، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو کیا اگر کوئی اور بندہ جس کا یہ فیلڈ نہیں ہے، جس کا یہ سوچنے کا انداز نہیں ہے، ان کو بھی تو ہم یہ پڑھانا چاہتے ہیں، ان کو بھی تو ہم چاہتے ہیں کہ بریڈتھ ان کی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن کر سکیں کسی اور فیلڈ کو مکس کر کے۔ تو وہاں پر ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ایک اور بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہو جو اس فیلڈ سے نہ ہو۔ ہوتا اس وقت یہ ہے کہ ٹیکسٹ بکس آرکیٹیکچر typically reflects the architecture of knowledge in a special domain or field. The book defines the sequence in which key concepts will be introduced and how they are related to one another. Textbooks often come with teaching aids, suggested examinations, and other material to enrich the learning experience. مگر چونکہ یہ سارے فزکس کی کتاب فزکس کے ایکسپرٹس لکھ رہے ہیں، کیمسٹری کی کتاب کیمسٹری کے ایکسپرٹس لکھ رہے ہیں، اس وجہ سے نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے ایک اسٹینڈرڈائزیشن آ جاتی ہے۔ بیکاز دیز ایکسپرٹس آر فرام دی انٹلیکچوئل کلیک کا لفظ استعمال کیا ہے ڈسرپٹنگ کلاس کے آتھر کلیٹن نے، کہ یہ ایک انٹلیکچوئل کلیک بن جاتا ہے۔ فزکس کے سارے ٹیچر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک انٹلیکچوئل کلیک ہے جن کی سوچ ایک خاص طرح کی ہے، تو ان کے اندر ہی وہ فزکس گھومتی رہتی ہے، وہ دوسرے سوچنے والوں کی طرف نہیں جاتی فزکس۔ یہ ایک بہت بڑا کیا کہنا چاہیے لمیٹیشن ہے، ایک بہت بڑا شارٹ کمنگ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی۔ The type of brain whose wiring is most consistent with the methods to solve problems in physics as the domain experts have framed them، تو وہی ٹائپ اس کو سمجھ سکتا ہے، وہی ٹائپ اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ ٹیکسٹ بکس اینڈ انسٹرکشنل مٹیریلز آر ون آف دی پرائمری ویہیکلز in which these methods of understanding and problem solving are codified. Hence, physics, economics, and mathematics teachers tend to have high degree of logical, mathematical intelligence, and those who write text in those domains draw upon this intelligence type to frame and explain the problems in that field. اور باقی جتنے لوگ ہیں جو اس لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کو بلانگ نہیں کرتے، وہ سب کے سب آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی شارٹ کمی ہے۔ ہم اگر کتابیں لکھنا چاہتے ہیں، ہم اگر لرننگ اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں، ہم اگر ایجوکیشنل گیم بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں کسی اور فیلڈ کا بندہ بھی ہونا چاہیے، اس میں آرٹس کا بندہ بھی ہونا، سائیکالوجی کا بندہ بھی، ہسٹری کا بندہ بھی ہونا، اسٹوری ٹیلنگ کا بندہ بھی ہونا چاہیے۔